الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تلاوت کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بڑی محمد علیہ. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. خداوند متعال کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی میں اپنی بندگی عطا فرمائی. یہ ضروری تو نہیں ہر وقت رکھنے والا اس فرش عزا پر پہنچ جائے. یہ ضروری تو نہیں ہر صحت رکھنے والا اس فرش عزا پر پہنچ جائے. یہ ضروری تو نہیں ہر گاڑی رکھنے والا اس فرش عزا پر پہنچ جائے. اس فرش عزا پر وہی آتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں. خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم الراکعون. اس آیے کریمہ میں خداوند متعال ولایت کا اعلان کر رہا ہے. اے مسلمانوں، خدا اعلان کر رہا ہے کہ سب سے پہلے ولایت مجھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مجھ اللہ کے بعد ولایت ہم نے رسول اللہ کو دی ہے، اور رسول اللہ کے بعد ولایت ان صاحبان ایمان کو ہم نے دی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے علی ابن ابی طالب نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی فقیر کو دی تھی، مگر یہ انگوٹھی کون سی انگوٹھی تھی؟ کئی تفسیروں میں مختلف روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی جو مولا علی نے زکوٰۃ میں دے دی تھی. اب یہ انگوٹھی جب تک حضرت سلیمان کے ہاتھ میں تھی تو حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت تھی، چرند پر حکومت تھی، پرند پر حکومت تھی، جانوروں پر حکومت تھی. کسی حادثے کے تحت یہ انگوٹھی گم ہو گئی تو سلیمان نبی کی ساری حکومت چلی گئی. پھر کسی حادثے کے تحت پھر سے یہ انگوٹھی مل گئی تو حکومت واپس آ گئی. تو عزیزان محترم، یہ وہ انگوٹھی تھی جس پر حضرت سلیمان نبی کی حکومت کا دار و مدار تھا. جب تک یہ انگوٹھی تھی تو حکومت تھی، جب یہ انگوٹھی چلی گئی تو حکومت چلی گئی. علی نے سلیمان نبی کی انگوٹھی کو رکوع کی حالت میں خیرات دے کر زکوٰۃ میں خیرات دی. اور عزیزان محترم، زکوٰۃ مال کے 40ویں حصے کا نام ہے. جو علی ابن ابی طالب سلیمان کی حکومت کو خیرات میں دے دے، اس علی کی پوری حکومت کیا ہوگی؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب کہ سلیمان کی حکومت کو خیرات اور زکوٰۃ میں علی نے دے دیا. علی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، مگر قرآن ان ہستیوں کے بارے میں کہتا ہے والذین ہاجروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، اور راہ خدا میں یہ لوگ مارے گئے ہیں.
اب دیکھیے علماء اس تفسیر میں قتلو کی تفسیر میں کہتے ہیں قتلو یعنی مارے گئے، علماء کہتے ہیں قتلو بسیف الریاضہ، یہ ریاضت کی تلوار سے مارے گئے، یہ عشق الہی کی تلوار سے مارے گئے، یہ زہد دنیا سے مارے گئے۔ تبھی تو مدینے کے زاہد کو جب کسی نے دیکھا، یہ وہ زاہد ہے جسے اللہ نے ولایت دی ہے، مگر یہ جو کی خشک روٹی توڑ کر نمک کے ساتھ کھا رہا ہے، اور وہ بھی کیسے گھٹنے سے توڑ رہا ہے۔ کسی نے زاہد سے پوچھ لیا، اے مدینے کے زاہد، تو تو خیبر شکن ہے، جس ہاتھ نے خیبر اکھاڑا تھا، آج اسی ہاتھ سے جو روٹی توڑ رہے ہو وہ گھٹنے سے توڑ رہے ہو۔ مولا نے فرما دیا، ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولکن قلعتها بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کو جسمانی طاقت سے تو نہیں اکھاڑا، اسے خدائی طاقت سے اکھاڑا۔ در حقیقت مولا ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں دنیا میں دو قسم کے کام ہوتے ہیں، ایک پرسنل کام ہوتا ہے، ایک آفیشل کام ہوتا ہے، ایک ذاتی کام ہوتا ہے، ایک سرکاری کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے کہیں کسی اپنی ذاتی پرسنل کام کے لیے جاتے ہیں تو پرسنل گاڑی لے کر جاتے ہیں، مگر اگر کمپنی کے کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو کمپنی کے گاڑی لے کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ آفیشل کام ہو رہا ہے، یہ میرا پرسنل کام نہیں ہے۔ مولا نے یہ جملہ بتلا کے اس مومن کو جو پوچھ رہا تھا، یا علی آپ خدائی طاقت کو جو کی روٹی توڑتے ہوئے استعمال کیوں نہیں کرتے، مولا نے اسے بتلا دیا، جو کی روٹی توڑنا میرا پرسنل کام ہے، خیبر اکھاڑنا میرا آفیشل کام تھا۔ یہ وہ علی تھے، زندگی سادہ ہے۔ اب کیا جملہ تھا، ذرا مولا کے اس جملے پہ غور کریں، کیا فرمایا؟ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے خیبر کو اپنے جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ رحمانی طاقت سے اکھاڑا۔ بس ادھر علی نے کہا، علی کے جملے ختم ہوئے، خدا نے قرآن میں علی کی بات کی تصدیق کی، فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہم نے خیبر کے دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ ادھر علی نے کہا یہ میری طاقت نہیں تھی، خدا کی طاقت تھی۔ قرآن میں خدا نے کہہ دیا ہاں یہ ہماری طاقت تھی، علی کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ عزیزان محترم، مجھے ایک جملہ کہہ دینے دیجئے، تو اب طاقت علی کیا بنی؟ طاقت علی بنی طاقت خدا، قوت علی بنی قوت خدا، دست علی دست خدا، چشم علی چشم خدا، زبان علی زبان خدا، صورت علی صورت خدا، جمال علی جمال خدا، کمال علی کمال خدا، نور علی نور خدا، دستور علی دستور خدا، محب علی محب خدا، محبوب علی محبوب خدا، دشمن علی دشمن خدا۔ عزیزان محترم، جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں یا علی مدد نہ کہنا، مدد علی در اصل ہے مدد خدا۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ علی کے نور سے چہروں پہ نور آتا ہے، علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے سرور آتا ہے۔ علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے سرور آتا ہے۔ جس کو زمانے نے ٹھکرا دیا ہو لوگو، علی کے در پہ وہ سائل ضرور آتا ہے۔ یہ وہ علی تھے، ہر کسی کو علی نے مدد کی، یہاں تک کہ انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو۔ رسول اللہ تشریف فرما ہیں، جبریل امی کے ساتھ مولا علی تشریف لاتے ہیں کمرے میں اندر، جبریل علی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں جبریل، علی تو ظاہراً عمر میں تم سے بہت جوان ہے، تمہاری عمر پتہ نہیں 1000 2000 کتنے لاکھ سال ہوگی، علی کا احترام کر رہے ہو، اپنے سے جوان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ ایسے نہ کہیے۔ اب رسول اللہ بار بار یہ جملے کہتے تھے تاکہ علی کے فضائل لوگوں کے سامنے آیا ہو جائیں۔ کہا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، ظاہراً عمر میں یہ جوان لگتے ہیں، مگر ان کا میرے اوپر ایک تعلیم کا حق ہے، انہوں نے مجھے کچھ سکھایا ہے۔ اچھا جبریل تمہیں کب، کس نے، کہاں، علی نے کیسے سکھایا؟ کہا یا رسول اللہ جب میں پیدا ہوا
میری زندگی کا پہلا دن تھا. خدا نے مجھ سے کہا کہ جبریل بتا تو کون ہے, میں کون ہوں. اب میرا پہلا دن, ہمارا چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتا, اب یہ جبریل کیا بولے گا پہلے دن؟ اس نے اپنے پہلے دن کے حساب سے کہا انا انا انت انت, میں ہوں, تو ہے. خدا کی آواز آئی جلال میں, جبریل بتا تو کون ہے, میں کون ہوں. اب بس گھبرا گیا جبریل, کیا کہے, ولادت کا پہلا دن ہے, کہنے کو کچھ نہیں, کیا بتائے, بتانے کو کچھ نہیں. خاموشی طاری ہے, سکوت جاری ہے, نہ کوئی مونس ہے, نہ کوئی ہمدم ہے, نہ کوئی کارساز, نہ کوئی مددگار, نہ کوئی نصرت کرنے والا. جبریل نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ, اس موقع پر مجھے مشکل کشا نے آ کے بتایا, اے جبریل خدا سے ایسے بات نہیں کی جاتی, ہم تجھے بندگی کا سلیقہ بتاتے ہیں, ہم تجھے گفتگو کا طریقہ بتاتے ہیں. خدا سے ایسے کہو انت رب الجلیل انا عبد الذلیل, میں بندہ ذلیل ہوں, تو پروردگار جلیل ہے. یا رسول اللہ, علی نے مجھے بندگی سکھائی, علی نے مجھے دعا کا طریقہ سکھایا. تو کہا اچھا جبریل چلو یہ بتا دو تمہاری عمر کیا ہوگی. اب جبریل کیا بتائے, کس کیلنڈر کے حساب سے بتائے؟ اس زمانے میں تو یہ کیلنڈر ہی نہیں تھے, عیسوی کیلنڈر, اسلامی کیلنڈر, شمسی کیلنڈر, قمری کیلنڈر, کس کیلنڈر کے حساب سے بتائے؟ کہ یا رسول اللہ عمر بتانا تو بہت مشکل ہے, اس انداز سے بتا دیتا ہوں, نجم یطلع کل 30 سنہ, یا رسول اللہ 30,000 سنہ. یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا ہے, اور میں اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. آپ کیلکولیٹ کر لیجئے, 30,000 ٹائمز 30,000. یا رسول اللہ یہ میری عمر ہے, اور وہ بھی کون سے سال, دنیا کے سال نہیں, آخرت کے سال, اس دنیا کے سال. 30,000 سال میں ایک ستارہ نکلتا ہے جس کو میں 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. تو رسول اللہ نے جبریل سے کہا جبریل کیا پھر سے تمہیں اس ستارے کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑا طویل عرصہ ہو گیا ہے, اس ستارے کی مجھ سے زیارت نصیب نہیں ہوئی. تو کہا جبریل بتا ستارے کو دیکھ لوگے تو پہچان لوگے؟ کہا یا رسول اللہ کیسے نہ پہچانوں, میں 30,000 مرتبہ اسے دیکھ چکا ہوں. بس یہ کہنا تھا. رسول اللہ مولا علی سے فرماتے ہیں یا علی خذ العمامۃ عن جبہتک, یا علی اپنے امامے کو پیشانی سے ہٹانا. امامے کا پیشانی سے ہٹنا تھا. جبریل نے علی کی پیشانی میں وہی نور دیکھا جس کو صدیوں سے ستارہ سمجھتا ہوا آ رہا تھا. یہ ہے مقام اہل بیت. ہر بندے کو اہل بیت نے نصرت کی ہے, مدد کی ہے. جو مرکز انتخاب الہی ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں, وہ جو مقدر سنوارنے والے ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں علی جمال دو عالم, علی امام زمن, علی وقار دل و جان, علی بہار چمن, علی عروج فصاحت, علی کمال سخن, علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن, علی ضمیر جنوں, علی میر کاروان خرد, علی امین رموز الرسول, علی فکر احد, علی دلیر و بہادر, علی سخی و کریم و اسد, علی ولی سے گریزہ نہ ہونا خدا کے لیے, علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے, علی کا کلام سلونی کے وعدے کو نبھانا, علی کا حسن رب کی خلقت کا شہکار دکھانا, علی روکے تو نوا خاموشی میں ڈھلتی ہے, علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے. اگر طالب ہو نجات ابد کے لیے علی کو پکار کے دیکھو تم مدد کے لیے, بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے, علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے. یہ ہے مقام علی ابن ابی طالب. فرشتوں کو اہل بیت علی نے مدد کی ہے, فرشتوں کو کیا ہر انسان کو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے کیا مانگتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جس نے اہل بیت سے دولت مانگی اسے دولت مل گئی, جس نے دنیا مانگی اسے دنیا مل گئی. کسی نے سلمان جیسا شخص تھا, اس نے معرفت مانگی اسے معرفت مل گئی. نجف میں ایک طالب علم رہتا تھا. نجف میں پرانے زمانے میں, ابھی پھر بھی سچویشن بہتر ہے, بڑی مشکلات میں طلباء رہتے تھے, کھانا نہیں تھا, سوکھی روٹی, مختلف پریشانیاں ہوتی تھیں ان کو.
تو یہ طالب علم پرانے زمانے کی بات ہے، نجف میں گیا، اور جب اس نے دیکھا ماحول تو بہت سخت ہے، بہت کٹن رستہ ہے، تو کہا خدایا یہ نہیں چلے گا، میں جاتا ہوں امام علی کے روضے پر۔ مولا علی کے روضے پر آ گیا، مولا علی کی زری پکڑ کے کہتا ہے مولا مجھ سے یہ دال روٹی نہیں چلے گی، سوکھی روٹی نہیں چلے گی، مجھے دولت دے دیجئے۔ مولا نے کہا کہ مولا نے خواب میں اس کو زیارت کروائی، کہا کہ دیکھو علی کی بارگاہ میں یہی تمہیں ملے گا، علم چاہیے تو خدا نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، علم پیٹ بھر کے، جو خدا نے موسیٰ سے کہا نا میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے، ایک پہلی چیز یہ تھی کہ میں نے موسیٰ سے، خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے موسیٰ میں نے 6 چیزوں کو 6 جگہوں پہ رکھا ہے، لوگ اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے نہیں پاتے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ اسے پیٹ بھر کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے نہیں پاتے۔ دوسری چیز فرمایا میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے، لوگ اسے بادشاہوں کی درباروں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی نہیں پاتے۔ پھر فرمایا میں نے مرتبے کی بلندی کو عاجزی میں رکھا ہے، لوگ اسے تکبر میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے نہیں پاتے۔ پھر فرمایا میں نے دعا کی استجابت کو، میں نے دعا کی قبولیت کو لقمہ حلال میں رکھا ہے، لوگ اسے ٹوٹکے اور دعا اور اس چیزوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز یہ تھی کہ پیٹ بھر کے، تمہیں پیٹ بھرنا ہے تو علی کی بارگاہ میں علم نہیں ملے گا۔ کہا مولا پھر میں کیا کروں؟ مولا نے کہا تمہیں کہیں اور جانا پڑے گا، ہم تمہارا بندوبست کر دیں گے۔ ٹھیک ہے کیا کروں مولا؟ مولا نے ایڈریس دیا، ہندوستان میں جاؤ فلاں ریاست میں فلاں راجہ سے جا کے ملو اور راجہ سے کہہ دینا یہی جملہ میں تمہیں جو فارسی کا بتا رہا ہوں۔ کیا جملہ؟ بے آسمان رود خار آفتاب کھنت۔ ٹھیک ہے مولا، کیا جملہ؟ بے آسمان رود خار آفتاب کھنت۔ ٹھیک ہے، اپنا سامان، اپنی کتابیں سیوتی منطق ساری کتابیں اس نے بیچی اور اپنی سواری اٹھائی اور گیا ہندوستان کی طرف۔ پرانے زمانے کا سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، جا کے ہندوستان پہنچا۔ بھائی وہ راجہ کہاں ہے؟ وہ ریاست کہاں ہے؟ وہ ریاست ادھر ہے۔ گیا کرتا کرتا چند مہینوں پہ جب اس ریاست میں پہنچا، راجہ کا گھر کہاں ہے؟ کہ راجہ کا محل ادھر ہے۔ گھر پہ گیا، دیکھا کوئی سپاہی کھڑا ہوا ہے، کہا راجہ سے کہہ دیجئے ہمیں ملنا ہے۔ بندے نے دیکھا اتنا میلا کچولا، کون بندہ آ گیا راجہ سے مل، راجہ کسی سے نہیں ملتے بھائی چلے جاؤ۔ کہ راجہ سے کہہ دیجئے کہ میں نجف سے آیا ہوا ہوں، کوئی پیغام لے کے آیا ہوں۔ سپاہی نے کہا ٹھیک ہے۔ سپاہی جا کے کہتا ہے راجہ صاحب ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے میں نجف سے آیا ہوں، کوئی پیغام لے کے آؤں۔ راجہ مولا کا چاہنے والا تھا، نجف سے علی کی بارگاہ سے ننگے پیر دوڑتا ہوا آ گیا اور کہا سلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ پہلا جملہ اسے یہ کہا بے آسمان رود خار آفتاب کھنت۔ فارسی شعر ہے، ترجمہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ راجہ نے جیسے سنا، ارے تم نے یہ جملہ کہہ دیا، سپاہیوں کو اونچی آواز سے بلائے، سپاہیوں جلدی آ جاؤ، جلدی آؤ، ان کو ان کے احترام میں عزت سے لے کے جاؤ، ان کو اچھے کمرے میں بٹھاؤ، ان کو اچھا کھانا کھلاؤ، نہانے کا بندوبست کروا دو، نئے کپڑے دے دو، بڑے پرسکون سے زندگی گزارے۔ بندہ حیران، میں نے ایک جملہ کہا میری زندگی بدل گئی۔ ایک ہفتہ ادھر ٹھہرا، راجہ صاحب ایک دن اس کے پاس آئے، کہنے لگے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری ایک ہی بیٹی اللہ نے مجھے دی ہے، میں چاہ رہا ہوں اپنا پورا ورثے دار آپ کو بتا دوں، اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کرا دوں، کیا آپ راضی ہیں؟ اس نے کہا میں ایک غریب سا طالب علم، بڑے گھر کی بیٹی مل جائے، بڑی سواری، بڑا گھر، اور کیا چاہیے مجھے؟ جی میں بالکل راضی ہوں۔ اچھا شادی کا بندوبست ہو گیا، جارچی شہر میں چلا کے کہہ رہا ہے کل راجہ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، دلہے میاں نجف اشرف سے پہنچ چکے ہیں، سب کو شادی کی دعوت ہے۔ شادی بھی ہو گئی، اب شادی گزر گئی، ایک آدھ ہفتہ ہو گیا، اور ایک آدھ ہفتے کے بعد یہ اپنے سسر سے ملنے کے لیے آئے راجہ صاحب سے۔ سلام علیکم سسر میاں، جی بسم اللہ بیٹھیے، آئیے داماد صاحب کو بٹھایا۔ تو اس موقع پر اپنے سسر نے ان سے پوچھا داماد جی آپ ہماری بیٹی سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ سنت ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ بھی جب اگلے دن شادی کے، امام علی علیہ السلام اور پاک بی بی سیدہ کی جب شادی ہوئی، اگلے دن آئے، ایک سوال دونوں سے کیا، پاک بی بی سیدہ سے بھی وہی سوال، مولا علی سے بھی وہی سوال، کیا تم راضی ہو علی سے، یا علی کیا تم راضی ہو میری بیٹی سے؟ پہلے گئے بی بی سیدہ کے پاس، بیٹی بتاؤ کیا تم راضی ہو؟ تو بی بی سیدہ نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا، نعم البعل، اے میرے بابا میرا علی بہترین شوہر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہی سوال آ کے مولا علی سے کیا، مولا علی بھی وہی جواب دے سکتے تھے، مگر علی باب مدینۃ العلم تھے، علی کا جواب کچھ اور تھا۔ علی نے کیا فرمایا؟ علی نے بڑا، وہ بھی قیمتی جواب تھا، یہ بھی قیمتی جواب تھا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ نعم العون علی طاعت اللہ، فاطمہ زہرا خدا کی اطاعت میں میری بہترین مددگار ہے۔ یعنی زوجہ وہ نہیں زوجہ کہ کہے نہیں کپڑے فلاں سرخی پتہ نہیں لپسٹک یہ میک اپ یہ چیز لے کے دو، پیسے دو، دولت دو، گھر چاہیے، یہ زوجہ وہ یہ کہے چلو امام بارگاہ چلیں،
زوجہ وہ ہو, کہیں بچے کے قرآن کی تعلیم کا تو بندوبست کرو, زوجہ وہ ہو جو دین کی مددگار بنے, کیونکہ مرد اپنی دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتا ہے, تو یہ زوجہ کا کام ہے دین کی طرف لے کر آئے. اب اس نے پوچھا کہ اپنے داماد سے کہ داماد جی خوش ہو؟ جی الحمدللہ خوش ہوں. تو اب داماد نے کہا ایک ہفتہ تو شادی سے پہلے, شادی کی تقریباً مہینہ ہونے کو ہے, ذرا سیکریٹ تو پوچھ لوں, ہوا کیا, میری زندگی کیسے بدلی؟ جیسے شاعر وہ کہتا ہے نا کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے, یا علی کہہ کر تقدیر بدل جاتی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, مولا نے ریفرنس دیا ہے, میں ذرا دیکھ تو لوں ہوا کیا تھا. اس نے کہا سسر جی کیا ہوا, میری زندگی اب بدل گئی, میں نے ایک جملہ کہا, ابھی تک مجھے پتہ نہیں سیکریٹ ہوا کیا میری زندگی کے ساتھ. ٹھیک ہے, مولا کا ریفرنس تھا, میں فلسفہ پوچھنا چاہتا ہوں, ہوا کیا ہے بیک گراؤنڈ میں. تو اس نے کہا بیٹا اصل میں نے ایک شعر لکھا تھا, میں نے شعر یہ لکھا تھا, بزرگر نظر لطف بو تراب کند, یہ پہلا مصرع تھا. مجھ سے اگلا مصرع بن نہیں رہا تھا, میں نے منت ہی مانی تھی مولا علی اگلا مصرع جو مجھے بتائے گا اس کو اپنے وارث بھی بنا دوں گا, اپنی بیٹی سے شادی بھی کروا دوں گا. میرا مصرع یہ تھا, بزرگر نظر لطف بو تراب کند, اگر ذرے پر ابو تراب نظر لطف کر دے. تم نجف سے آئے, تم نے اگلا جملہ کہا, بے آسمان رود کھار آفتاب کند, تو یہ ذرہ آسمان میں جا کے سورج کی روشنی دے گا. تو داماد نے سسر سے کہا, سسر جی میں ہی تو اسی شعر کی زندہ تفسیر ہوں, میں ذرہ تھا, ابو تراب نے مجھے آفتاب بنا دیا. اسی شعر کی میں زندہ تفسیر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. حقیقت میں یہ ہے, اہل بیت سے کس نے کیا مانگا؟ اب یہ طالب علم تھا, اس کی معرفت اتنی تھی کہ کتنی معرفت, یہی دولت جتنی. ہمیں اہل بیت سے کیا طلب کرنا ہے ان ایام میں؟ پہلی محرم کی تاریخ ہے, انٹر ہو رہے ہیں محرم میں. یہ 2 مہینے کی جو ہماری یونیورسٹی کا سلسلہ ہے, ہمارا 2 مہینے کا سیمسٹر شروع ہو رہا ہے, ہمارا 2 مہینے کا جو کورس شروع ہو رہا ہے, آج اس کورس کا پہلا دن ہے. کس مینٹلٹی کے ساتھ جائیں اس اہل بیت کی یونیورسٹی میں, وہ مینٹلٹی بہت اہم ہے. اور آج وہ دماغ بنا کر آگے بڑھیں. کیا مینٹلٹی ہونی چاہیے؟ ہماری ذہنیت یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہم اہل بیت کی دربار میں آئیں ہمیشہ اس مینٹلٹی کے ساتھ آئیں. کیا مینٹلٹی؟ 100% خوشگمانی کے ساتھ در حسین پہ آئیں. 100% یقین, 100% خوشگمانی, اچھے خیال کے بارے میں. دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں نا, انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. امام زمانہ کے ظہور کو دشمن تو بہت دور سمجھتا ہے مگر ہم اسے بہت قریب سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں 5 منٹ اگلے آن میں ظہور ہو جائے گا, 5 منٹ کے بعد ظہور ہو جائے گا. یہ ہمیں خوشگمانی سکھائی گئی ہے. یہ نہیں کہ ارے فلاں نشانی پوری نہیں ہوئی, فلاں نشانی پوری نہیں ہوئی. نشانی کو رکھو سائڈ پہ, پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے اندر خوشگمانی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ مولا فرماتے ہیں ترقب صاحبک لیلا ونہارا, اپنے امام کا انتظار صرف جمعے کے دن نہ کرنا, صرف عاشور کے دن نہ کرنا, بلکہ صبح اور شام اپنے آقا کا انتظار کیا کرو. اور ہمارا عنوان گفتگو بھی اسی پہ رہے گا کہ عاشور سے ظہور تک کا ہمیں سفر طے کرنا ہے. ہمارے پاس تاریخ میں چند بڑے بڑے موڑ تھے. ایک بعثت رسول اللہ, بہت بڑا موڑ ہے تشیع کا. دوسرا غدیر, بہت بڑا موڑ ہے تشیع کا. تیسرا کربلا, بہت بڑا موڑ ہے تشیع کا. اور چوتھا ظہور, بہت بڑا موڑ ہے. ہم ان 2 اہم حادثات کے درمیان میں رہتے ہیں, اور اس درمیانی پیریڈ کو ہم غیبت کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو کس مینٹلٹی کے ساتھ اس کورس کو سٹارٹ کریں؟ اہل بیت کا کورس, اہل بیت کی یونیورسٹی میں کیسے آئیں؟ 100% یقین کے ساتھ آئیں. آج کل کی ماڈرن سائیکولوجی بھی یہ بتاتی ہے, ایک نئی فیلڈ 1975 میں ایک نئی فیلڈ یونیورسٹیوں میں شروع ہوئی جس کا نام PNI رکھا گیا, سائیکو نیورو امیونولوجی. یعنی کیا؟ سائیکو نیورو امیونولوجی, 3 فیلڈوں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا. سائیکو مینز سائیکولوجی یعنی آپ کی نفسیات, نیورو آپ کا نروس سسٹم یعنی آپ کا اعصابی نظام, امیونولوجی یعنی آپ کا دفاعی نظام. تو اس فیلڈ میں ماڈرن سائیکولوجی کی فیلڈ میں تحقیق اسی چیز پہ ہوتی ہے کہ جب انسان برا سوچتا ہے تو اس برا سوچنا اس کے نظام دفاعی اور اعصابی نظام پر اثر ہوتا ہے. تو برے سوچنے والے زیادہ بیمار ہوتے ہیں, ان کی زندگیوں میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. جو کہتے ہیں ارے میں فیل ہو جاؤں گا, ارے مجھے وہ لگ جائے گا, ارے مجھے کورونا لگ جائے گی, ارے مجھے یہ ہو جائے گا, اس کو وہ ہو کے رہتا ہے, اس کو وہ بری چیز ہو کے رہتی ہے کیونکہ وہ برا سوچ رہا ہے. اور یہ سائیکولوجی نے بھی ثابت کر دیا ہے, اور مولا بھی یہی
بتلا رہے ہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ حسن الظن راحت القلب و سلامت الدین. حسن ظن اچھا گمان کرنا تمہارے دین کی سلامتی کا سبب بنے گا اور تمہارے قلب اور دل کی راحت کا سبب بنے گا. اچھا سوچو ہر چیز کے بارے میں، خصوصاً اس بارگاہ میں جب آ رہے ہیں، اپنے دوستوں کے، بھائیوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، بچے کے بارے میں، باپ کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں. مگر اس بارگاہ میں ہمیں بہت اچھا سوچنا ہے، خصوصاً جب خدا کی بارگاہ یا اولیاء خدا کی بارگاہ میں ہم آ رہے ہیں. 100%، کیونکہ دو ہی قسم کے لوگ ہیں. ماڈرن سائیکولوجی کہتے ہیں یا آپٹمسٹک ہے یا پیسمسٹک ہے، یا اچھا گمان رکھنے والا یا برا گمان رکھنے والا ہے، درمیانی بندہ کوئی نہیں ہے. اب ہمیں کون سا بننا ہے ان دنوں میں؟ آج پہلی محرم کے دن اچھے گمان رکھنے والا انسان بننا ہے. وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے، کیونکہ کبھی کبھار ہم اپنی جسمانی صحت کو دیکھتے ہیں، روحانی صحت کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اہل بیت نے ہمیں دونوں چیزیں بتائی ہیں. جسمانی صحت کے بارے میں بھی بتایا اور روحانی صحت کے بارے میں بھی بتایا. کبھی اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اور یہ سوال ایک مجتہد سے ایک عام انسان نے کہا، کیونکہ اکثر ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے فرامین پہ اپنی زندگی میں عمل نہیں کرتے. اہل بیت نے کہا کون سا لباس پہنو، ہمیں بتایا ہے. کھانا کیسا کھاؤ، ہمیں بتایا ہے. کب کھاؤ، یہ بھی بتایا ہے. کب سو، یہ بھی بتایا ہے. نہاؤ کیسے، یہ بتایا ہے. دھو اپنا منہ کیسے، یہ بھی بتایا. یعنی کوئی چیز اہل بیت نے زندگی کی چھوڑی نہیں. وہ الگ بات ہے ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، وہ الگ بات ہے ہم بتائے ہوئے اہل بیت کے فرامین ہمارے کانوں تک پہنچے ہی نہیں، اس پہ عمل کریں. اہل بیت نے ہر چیز بتا دی ہے. اسلامک سائیکولوجی وہ بھی ہے، اسلامک میڈیسن وہ بھی ہے، اسلامک اکانومی وہ بھی ہے، مگر ہم نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے. ان میں سے ایک چیز یہ تھی، ایک عالم دین کے پاس، مجتہد کے پاس ایک ڈاکٹر آ کے کہنے لگا، قبلہ میں تو ڈاکٹر ہوں، ہم 50-60 سال ہمارے کولیگز جیتے ہیں، زیادہ نہیں جیتے، مگر آپ مجتہد، آپ مراجع، اتنی لمبی آپ کی عمر کیوں ہے؟ جبکہ ہم ڈاکٹر ہیں، میں وٹامن بھی کھاتا ہوں، ایکسرسائز ریگولر کرتا ہوں، کھانا ٹائم برابر سے کھاتا ہوں، ہر چیز کا حساب ہے، کارب، پروٹین وغیرہ ہر چیز کا حساب و کتاب ہے، ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ ریگولرلی دیتا ہوں، بڑا خیال رکھتا ہوں اپنا. مگر ہم خود 50-60 سال میں مر جاتے ہیں. ڈاکٹر حضرت ہمارے سارے کولیگ کا بھی یہی حال ہے. آپ لوگ 100 سال، ابھی آئے جو صافی کلپائے گانی ہے قم میں ابھی ہیں، حیات ہیں، اللہ ان کو اور لمبی عمر دے. ان کی عمر تقریباً 102-103 سال ہے. آیت اللہ صافی کلپائے گانی، آغا وحید خراسانی بھی تقریباً 100 کو ہٹ کرنے والے یا ہو چکا ہے. اب کہا کہ آپ لوگوں کی عمر اتنی زیادہ کیوں ہے؟ آپ لوگوں کا کون سا نسخہ ہے، کون سی وٹامن، کون سی سپلیمنٹ کیا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی صحت کو اتنا اچھا رکھتے ہیں، جبکہ آپ ہماری طرح ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے، کوئی سپلیمنٹ نہیں کھاتے، کوئی موومنٹ نہیں. آپ کا ہر کام بیٹھ کے ہوتا ہے، ممبر پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، درس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب لکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ باتیں ہونے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کی کوئی خاص ایکسرسائز بھی نہیں ہے، تو کیسے آپ اتنا لمبا جیتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ٹوٹکا ہے، کیا طریقہ ہے؟ کہا بیٹا کوئی وٹامن، کوئی سپلیمنٹ، کوئی طور طریقہ نہیں ہے. ہم نے اہل بیت کی زندگی پہ دیکھا، اہل بیت نے جو کہا مستحب ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو کہا مکروہ ہے اسے حرام سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. ہم واجب اور حرام بڑی مشکل سے کر پاتے ہیں، واجب کو کرتے بڑی مشکل سے، حرام مشکل سے چھوڑتے ہیں، کیونکہ واجب اور حرام تو سب کو ہی کرنا ہے. مگر یہ جو صحت کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں مستحبات کہا جاتا ہے. یہ 51 رکعت نماز آپ کے صحت کے لیے بھی ہے، یہ مختلف چیزیں آپ کے صحت کے لیے بھی ہیں. تو کہا ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. تبھی تو مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ سے کہتے ہیں، بیٹا حسن صلوات اللہ، مولا نے نسخہ بتا دیا، آج یہ نسخہ سن لیجئے، پورے مہینے ابھی سے عمل کرنا شروع کر دیے. کبھی تبرک لگتا ہے، نیاز آتا ہے، اس پر یہ نسخے کو امپلیمنٹ کریں. مولا کہتے ہیں بیٹا حسن میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، تمہیں طب اور میڈیسن سے غنی کر دوں گا. ایک ایسا نسخہ تمہیں ڈاکٹر سے غنی کر دوں گا، تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بیٹا حسن 4 چیزوں پر عمل کر لو، علی تمہیں گارنٹی دیتے ہیں تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. کون سی 4 چیزیں؟ مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن تب تک کھانا نہ کھانا جب تک تمہیں بھوک نہ لگے. ہم پہلے نسخے میں ہی آؤٹ ہو جائیں گے نا. یہ کہاں عمل کرتے ہیں؟ کھانا آ گیا، پکوڑا کھا لیا، سموسا شربت پی لیا، وہ لے لیا، یہ لے لیا. کہاں پہلے نسخے میں ہم آؤٹ ہو جائیں گے؟ تب تک جب تک بھوک نہ لگے، صحیح سے بھوک، تب تک نہ کھانا. ٹھیک ہے بابا، اور کیا؟ بیٹا حسن ابھی بھوک باقی ہے، اپنے ہاتھ کو کھانے سے روک دینا، یعنی پیٹ بھر کے نہ کھانا. یہ دوسرا پھر سے پیٹ کا نسخہ. مولا سارے تو پیٹ کے نسخے آ رہے ہیں، ہم سب شکم پرست لوگ ہیں. اچھا تیسرا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جب بھی بیٹا حسن کھانا
اچھی طرح سے چبا کے کھانا، اس میں بھی ہم اکثر فیل ہو جاتے ہیں، بھوک لگ رہی جلدی جلدی نگل رہے ہوتے ہیں، چباتے کہاں ہیں؟ یہ 3، اور چوتھا آسان ہے، اکثر شاید لوگ اس پر عمل کرتے ہوں گے، فرمایا سونے سے پہلے ضرور ٹوائلٹ واش روم کو استعمال کر دینا۔ اس کو اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں، مگر جو 3 ہیں، جب تک بھوک نہ لگے نہ کھانا، بھوک باقی ہے کھانے کو چھوڑ دینا، اور اچھی طرح چبانا، تمہیں مولا گارنٹی دے رہے ہیں پھر ڈاکٹر اور طبیب کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ، تو اب مولا ہمیں بتلا رہے ہیں اگر اہل بیت کی بارگاہ میں آنا ہے 100% حسن ظن کے ساتھ آؤ۔ کیسے اچھا گمان رکھیں؟ جس نے سب سے پہلے برا گمان رکھا تھا وہ شیطان اللعین الرجیم بن گیا۔ اس نے کیا کہا خدا سے؟ شیطان نے خدا سے کہا تھا رب بما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے تو مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اگر تو مجھے حکم نہ دیتا تو میں تو تیرا عابد بندہ رہتا۔ خدا کی آواز آئی نہیں شیطان یہ سجدہ کر۔ شیطان کہتا ہے خدایا 1000 سجدے کہو میں کر لوں گا مگر یہ سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا کی آواز آئی مجھے تیری مرضی کے لاکھوں سجدے نہیں چاہیے، مجھے میری مرضی کا بس ایک سجدہ چاہیے، ایک سجدہ جو خدا کی مرضی کا ہو۔ شیطان کون تھا؟ بدگمان تھا، خدا کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے۔ ہاں کبھی کبھار ہم بھی اپنی چیز گم ہو جاتی ہے، خدا کو برا بھلا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، اپنے پیسے گم ہو گئے خدا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے خدا پلٹ کے کچھ عذاب تو نازل کرنے والا نہیں ہے، کسی اور کو کہوں گا تماچا مارے گا، مکہ مارے گا، اللہ رحمان الرحیم ہے، برا بھلا اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں میرے پیسے تم نے گم کروا دیے، تم بے احتیاط تھے۔ یعنی ہم بدگمانی اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں، کبھی کبھار نعوذ باللہ اہل بیت کے بارے میں بھی لوگ بدگمانی رکھتے ہیں۔ اچھا خیال اور اچھا گمان کیسے رکھے اس کے فائدے میں آپ کو سناؤں۔ جو لوگ اچھا خیال رکھتے ہیں تو وہ گناہوں کے ذریعے سے بھی اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا کیسا عجیب غریب بات کر رہے ہیں، گناہوں کے ذریعے سے اللہ کی تقرب، اللہ کی نزدیکی؟ کہا ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ مولا کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے دوں پھر آپ کو مولا کی صحیفہ سجادیہ سے دلیل بھی سنا دوں گا۔ مثال کے طور پہ آپ کا ایک بیٹا ہے، اس نے گھر میں آپ کی بہت قیمتی چیز توڑ دی، ایک پلیٹ ہے، کوئی بہت قیمتی چیز ہے، اور وہ بڑی اینٹیک ہے، یعنی آپ کے نسلوں، آپ کے باپ دادا سے 100 سال سے ہوتی ہوتی آپ تک پہنچی اور آپ کے لیے پرائس لیس ہے، بڑی قیمتی ہے۔ آپ کے بچے نے اس کو توڑ دیا۔ اب آپ گھر پہنچے، بیگم نے بتایا بچے نے تو تمہاری قیمتی چیز توڑ دی، تمہاری خاندانی نشانی۔ اب اگر وہ بچہ دن دناتا ہوا پھرے، غنڈہ گرزی کرے، ٹوٹی تو ٹوٹی، کیا ہوا، یہ کون سی کام کی پلیٹ تھی، کچرا تھا، 100 سال پرانی پلیٹ ہے، اس میں کوئی کھانا کھاتا تھا، کیا ہے ٹوٹی کوئی مثلاً، اگر بچے کا یہ ری ایکشن ہوگا تو باپ اس کو دے مارے گا، بیٹا نقصان بھی کر رہے ہو پھر غنڈہ گرزی بھی کر رہے ہو۔ مگر اگر اپوزٹ ہو جائے، یہی بچہ سر جھکا کر، گردن ٹیڑھی کر کے باپ کے سامنے آ کے کہے بابا معذرت کے ساتھ میں نے بڑا نقصان کر دیا ہے، کسی بھی باپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ کوئی بھی باپ ہو ایک ہی ری ایکشن ہوگا، اس کو سینے سے لگا کے کہہ دے گا بیٹا ٹھیک ہے نقصان تو ہو گیا ہے، اب ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ ارے اس نے تو خطا کی، آپ اس کو پیار کیوں دے رہے ہیں، آپ اس سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے خطا کی ہے، اب اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، اب یہ معافی مانگنے آیا ہے، اب یہ اچھے گمان کے ساتھ آیا ہے۔ تبھی تو زین العابدین ہمیں صحیفہ سجادیہ میں سکھا رہے ہیں، مولا کہتے ہیں خدا سے کہو یا اے خدایا فاجرنا علی ما اصابنا فیہ من التفریط، اے خدایا ہمیں ہماری کوتاہیوں کا اجر عطا فرما، ہمیں ہماری کوتاہیوں کا اجر۔ مولا ہمیں دعا کا طریقہ بتلا رہے ہیں، مولا کوتاہیوں کا تو اجر نہیں ہوتا، ہاں کوتاہیوں کا اجر نہیں ہوتا، مگر جب تمہارا دل ٹوٹ جاتا ہے، خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کا خریدار ہے، تم اچھے گمان سے خدا کے پاس آئے ہو، تبھی تو قرآن میں خدا نے فرمایا الا من آمن وعمل صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جب کوئی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، خدا نہ صرف اس کے گناہوں کو بخش کر دیتا ہے، نہ صرف خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ 1 کروڑ گناہ لکھ دو 1 کروڑ نیکیاں، 1 کروڑ نگاہ حرام لکھ دو 1 کروڑ قرآن کی طرف اس نے 1 کروڑ مرتبہ دیکھا، 1 کروڑ وہ برائیاں لکھ دو 1 کروڑ حج اس نے کیے۔ یہ خدا کا کیوں؟ کیونکہ وہ خوش گمانی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آیا ہے، بدگمانی کے ساتھ نہیں آیا۔ یاد رکھیے ایک اپنے بارے میں بدگمانی بہت اچھی ہے، ہم خوش گمانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اچھے خیال پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنے بارے میں برا خیال اچھا ہے، نیگیٹو خیال اچھا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے بارے میں اچھا سوچیں گے تو کبھی ترقی نہیں کریں گے، کبھی پیش رفت نہیں کریں گے، مگر خدا کے بارے میں اچھا خیال رکھنا ہے۔
مگر جہاں تک دین کا تعلق ہے، کبھی کبھار یہی خوش خیالی، خوش گمانی ہم کر بیٹھتے ہیں دین کے معاملے میں، ٹھیک ہے میرا بچہ ٹھیک ہی رہے گا. یہاں نہیں، یہاں فرمایا اخوک دینک فاحتط لدینک، تمہارا دین تمہارا بھائی ہے، یہاں تمہیں احتیاط کرنا ہے، یہاں خوش گمانی نہیں چلے گی. میں نے بچے کو یورپ بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، میرا بچہ اچھا ہے، کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی برائی نہیں کرے گا، وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے گیا ہے. نہیں، یہاں تمہیں احتیاط کرنا ہے، یہاں خوش گمانی نہیں چلے گی. وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں والے جانتے نہیں ہیں. ہم خود وہاں رہتے تھے، ایک جگہ گئے، ایک صاحب نے ہمیں بتلا دیا کہ فلاں صاحب جیل میں چلے گئے. ارے دیکھیے کیسے کیسے حادثہ. ہم کبھی کبھار خوش گمانی کر کے ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کے پاسپورٹ، وہاں بڑی سکون والی زندگی ہے، مگر وہاں کے لوگوں کے مسائل سے بے خبر ہیں. وہاں پہ کہیں انگلینڈ کی بات ہے، ہم گئے، پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک صاحب کو جیل میں چلے گئے. ارے یہ تو کوئی کرمنل نہیں تھے، کس نے جیل میں ڈال دیا؟ کہا بیوی نے جیل میں ڈلوا دیا. بیوی نے جیل میں ڈال دیا، کس جرم میں؟ کہا کہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کی عزت لوٹ رہے تھے. ہم نے کہا یہ کون سی ٹرم آ گئی، بیوی کی عزت لوٹ رہے تھے؟ کہا کہ ان کا کچھ جھگڑا ہو گیا تھا بیوی سے، بیوی ان کو حق نہیں دے رہی تھی جو شوہر کا حق ہوتا ہے، اور بیوی نے غصے میں آ کے پولیس کو فون کر دیا، پولیس نے بیوی کی عزت لوٹنے کے جرم میں ان کو جیل میں ڈال دیا. یعنی اس طرح کے ادھر قوانین بنے ہوئے ہیں جس پہ وہ عمل درآمد ہوتا ہے. ہم جب ادھر جانے والے ہوتے ہیں، جب یورپ کو جا رہا ہوتا ہے، وہاں خوش گمانی نہیں چلے گی، وہاں بدگمانی چلے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے. آپ کا دین خطرے میں جہاں ہو تو وہاں خوش گمانی نہیں ہے. مگر جب خدا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، تبھی تو حدیث قدسی میں فرمایا انا عند ظن عبدی المؤمن ان خیر فخیر ان شر فشر. میں اپنے بندے کے گمان میں رہتا ہوں، اگر وہ اچھا گمان رکھتا ہے، اچھا خیال رکھتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. اگر وہ برا خیال رکھے گا تو اس کے ساتھ برا سلوک ہو کے رہے گا. نادر شاہ ایک بادشاہ ہے، جا رہا ہے فتح کرنے کے لیے. ایران کے بادشاہ کا واقعہ ہے، کسی علاقے پہ حکمرانی فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے. راستے میں ایک بچے کو دیکھا، بچہ تیزی سے کسی کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے ایک سمت بھاگ رہا تھا. بچے سے کہا بیٹا ادھر آؤ. بیٹا آیا. کون ہو؟ میں فلاں ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. نادر شاہ خوش ہوا، میں بھی فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پہلا بچہ جو ملا ہے وہ وہی ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. اچھا بیٹا بتاؤ آج کون سی قرآن مجید کی آیت تلاوت کرو گے؟ بچہ کہتا ہے کہ یہ آیت ہم تلاوت کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کھول کے پڑھتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، حبیب ہم نے تجھے کھلی ہوئی فتح اور کامیابی عطا کر دی. نادر شاہ بہت خوش ہوا، آیت بھی فتح کی نکلی، میں بھی جنگ کے لیے جا رہا ہوں. تو بچے کو اس نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک گفٹ دینے چاہتا ہوں، ذرا قریب آؤ. لڑکا قریب آیا، اس نے اپنے جیب سے ایک سونے کا سکہ نکالا. بیٹا تم نے مجھے خوش کر دیا ہے، میں تمہیں ایک سونے کا سکہ دیتا ہوں. بچے نے کہا نہیں بادشاہ صاحب میں نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتے؟ تمہیں پتہ نہیں میں نادر شاہ ہوں، بادشاہ ہوں، تم لگتا ہے مجھے پہچانتے نہیں ہو. کہ نہیں میں آپ کو پہچانتا ہوں، مگر میں یہ پیسے لے کے جاؤں گا، میری ماں گھر میں مجھے مارے گی. کیوں مارے گی؟ ماں سے کہہ دینا نادر شاہ نے دیا ہے، اس میں کون سی پریشانی کی بات. کہا میں اگر ماں سے کہوں گا وہ نہیں مانے گی، وہ یہ کہے گی اگر نادر شاہ ہوتا جس نے تمہیں دیا ہے وہ ایک سکہ نہ دیتا، پوری سکے کی تھیلی دے دیتا. ایک بچہ تھا مگر جانتا تھا بادشاہ سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے. ہم بادشاہ سے نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے گفتگو کر رہے ہیں. کبھی کم نہ مانگنا، تبھی تو معصوم امام نے ہمیں سکھایا ہے جب بھی خدا سے مانگو. تمہاری اگر ماں بیمار ہے یہ نہ کہو میری ماں کو شفا دے دے، مولا نے سکھایا کہو اللہم اشف کل مریض، اے خدایا تمام مریضوں کو شفا عطا کر دے. جب ہم صلوات پڑھیں محمد والے محمد اذان ہو رہی ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. چلیے نماز کا وقت قریب ہے. یہ ایام ازاں ہیں، غم کے ایام کی ابتدا ہو چکی ہے.
ایک بصرہ میں رہنے والے تاجر تھے، جیسے محرم کا چاند دیکھا ہر سال اپنے گھر میں مجلس حسین کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا سال آیا کہ ان کے بزنس خراب ہو گیا، اپنا گھر کا زیور بیچ لیا، غریب ہو گئے۔ جیسے چاند محرم کا دیکھا، جانماز بچھا کے رونے لگے۔ زوجہ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ وہی چاند ہے جس چاند میں بطول کا گھر سارا کا سارا اجڑ گیا، یہ وہی چاند ہے جس چاند میں سکینہ یتیم ہو گئی، یہ وہی چاند ہے جس چاند میں زینب بی بی اجڑ گئی۔ مگر ہمارے پاس دولت نہیں، پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے مجلس کا اہتمام کریں؟ تو زوجہ نے کہا گھر میں بڑی دولت پڑی ہوئی ہے۔ کہا کیا دولت؟ ہم نے سارے گھر کا زیور بھی بیچ دیا ہے۔ یہ خاتون گھر میں جاتی ہے، 5 برس کا بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، بیٹے کا منہ چوم کے کہتی ہے بیٹا ہر سال ہم گھر میں مجلس کا اہتمام کرتے تھے، تم سینے پہ مار کے کہتے تھے میں علی اصغر کا غلام ہوں، بیٹا کیا غلامی کا ثبوت دو گے آج؟ کہا جی اماں کیسے ثبوت دوں؟ کہا تیرے بابا تمہیں بصرے کے غلام بیچنے والے بازاروں میں لے کر جائیں گے، غلام بنا کر بیچ لیں گے، تھوڑے پیسے آ جائیں گے، جس پیسے میں ہم فاطمہ زہرا کے بیٹے کی مجلس کریں گے اور سیدہ کو پرسہ دیں گے۔ کہتا ہے اماں ٹھیک ہے، ماں تیار کر کے باپ کے حوالے کر دیتی ہے، بیٹا اس کو لے کر جاتا ہے، باپ بھی لے کر جاتا ہے۔ کہتا ہے ابھی کوفے کے بازار کے قریب ہی تھے، ہم ابھی نہیں پہنچے تھے، بصرے کے بازار کے قریب ہی تھے، وہاں پہ میں نے ایک نورانی ہستی کو دیکھا، وہ کھڑے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ غلام خریدیں گے؟ انہوں نے کہا جی خریدیں گے۔ ہم نے کہا کہ کتنے میں؟ میں نے اس نے قیمت بتائی، جب قیمت بتائی اتنے ہی پیسے ان کے پاس سے انہوں نے دے دیے، یہ خوشی خوشی گھر آیا، ٹھیک ہے ہمارا بچہ تو بک گیا، فاطمہ کے بیٹے کی مجلس تو قائم ہو سکے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں زادارو، یہ گھر پہ آیا، سارے پیسے خرچ کیے، تبرک کا اہتمام کیا، سارے پیسے خرچ ہو گئے، ابھی مجلس میں تھوڑی دیر باقی تھی، ایک مرتبہ اس نے دیکھا اس کا بیٹا دوڑتا ہوا روتا ہوا گھر میں آیا، اس نے اپنی زوجہ کو بلایا، دیکھو ہمارا بیٹا بھاگ کے آ گیا ہے، اب اگر اس کا مالک آ جائے پیسے لینے کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہے، ہم نے سارے پیسے خرچ کر دیے ہیں مجلس پر، اے بیٹے تو کیوں بھاگ کے آ گیا؟ بیٹا رو کے کہتا ہے بابا میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں، میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے کسی نے پہنچایا ہے۔ کس نے پہنچایا؟ بابا آپ نے جب مجھے بیچا آپ چلے گئے، میں رونے لگا، اس شخص نے مجھ سے پوچھا جس کو آپ نے بیچا تھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا میرا مالک بہت اچھا تھا۔ انہوں نے فرمایا نہیں وہ تو تمہارے بابا تھے، تمہارے مالک نہیں تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے فرمایا انا الغریب الذی ترہو، میں وہی پیاسا ہوں جسے کربلا میں شہید کیا گیا، انا العطشان الذی قتلوا، میں وہی حسین ہوں جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ بابا ابھی تک ان کی سواری یہاں تک گھر تک آئی تھی اور ایک پیغام دیا اپنے بابا سے کہہ دو مجلس حسین کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھ۔ ہاں آزادارو، یہ حسین ابن علی کی مجلس ہے، اس مجلس کی بڑی قیمت ہے، اس مجلس کی بڑی اہمیت ہے، کم نہ سمجھنا۔ بس ایک اشارہ، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوا جا رہا ہے، ایک اشارہ کر کے میں مجلس کو ختم کروں گا۔ کس کی طرف اشارہ؟ آج آئیے اس مظلوم پہ گریہ کریں جس مظلوم پہ رونے والوں کو رسول اللہ نے مومن کہا ہے۔ کون؟ جب ایک مرتبہ عقیل رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا میں عقیل سے اور عقیل کے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، اور جو مسلم ابن عقیل پہ روئے گا وہ مومن ہوگا۔ آج اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو سمجھ جانا یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ مسلم کوفے میں تنے تنہا گلیوں میں پھر رہے ہیں، قوم نے بے وفا کر دی،
بے وفائی ہو چکی ہے، تھک کے آخر کسی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، اور اس گھر کی مالکن ایک مومنہ تھی، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک نوجوان جوان ہے، سر میں خاک ہے، زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، اور تاریخ نے جو منظر کشی کی ہے ایسی کی ہے کہ مسلم کی کوہنیاں مسلم کے گھٹنوں پر تھی اور اپنے ہتھیلیوں سے منہ چھپائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ مومنہ نے کہا اے شخص تو ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ مسلم نے کہا اے مومنہ تھوڑا پانی پلا سکتی ہو تو پلا دو۔ مومنہ نے پانی دیا، مسلم نہیں اٹھے، کہا اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم نے فرمایا گھر وہی جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہوتا ہے، میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں، آپ کون ہیں؟ مسلم نے اب اپنا تعارف کرایا، میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں۔ مومنہ نے سر میں خاک ڈالی، مولا معاف کر دیجئے، مجھ سے گستاخی ہو گئی، کتنی دیر سے آپ میری چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا میرے گھر تشریف لے آئیے۔ مسلم ابن عقیل گھر میں آتے ہیں، اب بس مختصر کروں مصائب، وقت نماز قریب ہے، مسلم نے فجر کی اذان کے قریب گھوڑوں کے آنے کی آوازیں سنی، سمجھ گئے یہ سپاہی آ چکے ہیں، مخبری ہو چکی ہے۔ اب ایک مرتبہ دشمنوں نے دھمکی دی ہم گھر کو جلا دیں گے، جلدی سے مسلم کو نکلنا ہوگا۔ اب یہ مومنہ جس کا نام دعا تھا یہ گھر کے دروازے کے قریب جانے لگی، مسلم نے منع کر دیا، نہیں نہیں اے مومنہ تم دروازے پر نہ جاؤ، یہ ظالم جو دھمکی دیتے ہیں وہی کر دیتے ہیں، کیونکہ مسلم کا تعلق سادات کے گھرانے سے ہے۔ مسلم جانتے ہیں مدینے میں بھی ایک بی بی دروازے پر گئی تھی، اس سید زادی سے ظالموں نے کیا کیا، ہائے ہائے اس بی بی پہ وہ ظلم کیے کہ ظالم خود کہتا ہے جب میں نے مدینے میں لکڑیاں جمع کر دی دروازے پر، دروازہ جلانے ہی چاہتا تھا، زہرا کے رونے کی آواز آنے لگی، میں گھبرا گیا لوگ کیا کہیں گے، مگر ایک مرتبہ علی کی دشمنی کی آگ میرے سینے میں بھڑکنے لگی، میں نے دروازے پہ زور سے لات ماری، دروازہ سیدہ پہ ایسے گرا، سیدہ کی پھسلیاں ٹوٹ گئی۔ مسلم دلیری کے ساتھ گھر سے نکلے ہیں، 1500 کے فوجیوں نے حملہ کیا، مگر مسلم نے سب کو فنار کر دیا، دیکھا مسلم پہ اس طرح سے حملہ نہیں ہو سکتا۔ اب غداری کی، ایک گڑھا کھود لیا گیا، گڑھے پر پتے بچھا دیے گئے، میرے آقا جوش و شجاعت سے آگے بڑھے جا رہے تھے، ایک مرتبہ مسلم کا پاؤں پتوں پہ آیا، زمین پہ گرے، فرمایا ہاذا اول الغدر، یہ پہلی غداری ہے۔ اب ظالم کیا کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر لاتے مسلم کے سر پہ پھینکتے، تیر برسنے لگے، مسلم کا جسم چھلنی ہو گیا۔ مسلم کو لے گئے عبید اللہ ابن زیاد کی دربار پہ، سلام کرو عبید اللہ ابن زیاد کو، فرمایا مالی سوى الحسین امیرا، میرے پاس حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میں صرف حسین کو سلام کروں گا۔ پانی منگوایا، ابن زیاد نے کہا نہیں ملے گا۔ کسی شخص نے اپنے غلام سے کہا تم لا کے پانی دے دو، پانی پینا چاہتے تھے، مسلم کا سر بھی زخمی تھا، سر سے پانی خون ٹپکتا ہوا داڑھی میں گر رہا تھا، پانی پینا چاہا تو خون ٹپک گیا، پانی ہٹا دیا، پھر سے پانی لایا گیا، پھر بھی خونی ہو گیا پانی۔ مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں کربلا کا پہلا شہید بھی پیاسا جاؤں گا جس انداز سے 72 پیاسے جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما، ہمیں توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے آقا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے غلاموں شامل فرما۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع